باپ کا کتنا مرتبہ ہے، ووالدم وما ولد، بڑی معروف آیا کریمہ 30واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے والد، یعنی والد وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، بعض نے لکھا یہاں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مراد ہے، بعض نے لکھا نبی پاک کی ذات مراد ہے، اور بعض نے لکھا کہ ہر نیک بیٹے کا نیک باپ مراد ہے۔ تو جو بھی ہو قسم رب نے والد کی اٹھائی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، والدہ جب فوت ہوتی ہے تو بچے یتیم نہیں ہوتے۔ ہمیں تو احساس باپ کے جانے کا تب ہوتا ہے نا جب باپ چلا جاتا ہے، ہمارا انتظار کرنے والا کوئی نہیں رہتا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں شریعت محمدی کے اندر والدہ چلی جائے، بڑے بڑے قریبی رشتہ دار چلے جائیں تو بندہ یتیم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو شریعت کے اندر بندہ یتیم کہلاتا ہے۔ بچہ کہتے ہیں بچہ یتیم ہو گیا، کیوں؟ والد چلا گیا، یعنی یہ مقام ہے والد کا۔ اور پھر آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مشا لزیارت والدی کتب اللہ بکل خطوۃ مئۃ حسنہ۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، من مشا لزیارت والدی، کہ جو بندہ اپنی والدہ والد کی زیارت کے لیے یعنی اس بلاک سے دوسرے بلاک جاتا ہے، اس گارڈن سے دوسرے گارڈن، اس محلے سے دوسرے محلے چلا جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ ایک مکان ہے اس کے اندر 2 کمرے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں وہ جاتا ہے، بیٹا نیت یہ کر کے جاتا ہے کہ اس کمرے میں میرا باپ ہے، میں نے اس کی زیارت کے لیے جانا ہے، تو یہ حدیث اس پر صادق آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بِكُلِّ خَطْوَةٍ مِئَةَ حَسَنَةٍ، رب کریم جل والا اسے ہر قدم کے بدلے 100 نیکی عطا فرماتا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ، یعنی آپ اندازہ فرمائیں 100 نیکی ہر قدم کے بدلے، جتنے قدم وہ اٹھائے گا کرنے کیا جا رہا ہے؟ صرف زیارت کے لیے، من مشاء لزیارت، صرف اس ارادے سے کہ میں نے باپ کے چہرے کو دیکھنا ہے، میں نے ماں کے چہرے کو دیکھنا ہے، بس یہ سوچ لے کر آگے جتنی محبت لے کر جائے گا وہ میرا رب وحدہ لا شریک کا اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم جل والا اسے ہر قدم کے بدلے 100 نیکی۔ حدیث کا دوسرا حصہ، دوسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جاتا ہے نا اور والدین کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں بیٹھ کے پیار بھری باتیں کرتا ہے، بس حضور فرماتے ہیں باتیں کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ اسے ایک نور عطا فرمائے گا، وہ نور اس کے آگے آگے ہوگا، وہ بندہ ماں باپ سے محبت کرنے والا پیچھے پیچھے ہوگا اور وہ نور اس کی رہنمائی کرے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ نور کس کا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ یہ باپ کا ادب کرتا تھا، اس اجر میں سے اس لیے اذان ہونے پھر انشاءاللہ۔ تو حضرات سامعین میں عرض کر رہا تھا حدیث کا دوسرا حصہ، حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن اس کے آگے نور پیدا کرے گا۔ اور تیسرا حصہ، تیسرا جو حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ والدین کے پاس جاتا ہے، جا کر والدین کو اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک ایک لقمے کے عوض اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ یعنی یہ ماں باپ کا ادب، ماں باپ سے محبت۔ پھر آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں حضور کا فرمان ہے، کملی والے آقا فرماتے ہیں صبح صبح اٹھ کر جو باپ کا چہرہ دیکھے گا نا باپ کی زیارت کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، کعبہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، نماز پڑھنا بھی ثواب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم عمل کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ ماشاءاللہ حضور فرماتے ہیں جو صبح صبح اٹھ کر باپ کا چہرہ، توجہ فرمائیے، باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام۔ پھر اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ باپ جو ہے نا یہ جنت کا درمیانی، یہ حدیث پاک ہم نے سنی ہوئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ کتنے ہیں جی؟ 8 دروازے۔ اب درمیانی کون سا بنتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ان چیزوں کو۔ جنت کا درمیانی دروازہ اس حساب سے بنتا ہی نہیں ہے، اگر 4 ادھر ہوں 4 ادھر ہوں تو بیچ میں تو دروازہ رہ ہی نہیں جاتا ہے،
اور اگر آپ 3 ادھر کر دیں 3 ادھر کر دیں 6 تو بیچ میں 2 رہ جائیں گے، بیچ میں درمیانی دروازہ تو بن نہیں رہا۔ حضور کے فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ باب جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب محدثین جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اگر آپ 4 اس طرف کر دیں تو ادھر سے درمیانی تلاش کرنا شروع کر دیں، تیسرا، دوسرا، پہلا، ادھر سے آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، تو تمہیں درمیانی دروازہ نظر نہیں آئے گا۔ حضور کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو باپ کا ادب کرتا ہے رب اسے جنت کے 8 دروازہ عطا فرمائے گا، یعنی 8 دروازوں سے اس کا گزر ہوگا۔ یہ مقام ہے باپ کے ساتھ محبت کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار کے والد گرامی جب آپ 2 ماہ کے کی والدہ کے شکم عطر میں تھے تو سرکار کے والد کا انتقال ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار خانہ کعبہ کے ساتھ، آج ہم تو کوئی سال رکھتا ہے، خوش نصیب ہیں یہ برادران جنہوں نے اپنے والد کے سال ثواب کے لیے آپ کو مدعو کیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں ان کے سال ثواب کی، آپ سمجھے کہ یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ والدین کو یاد کر رہے ہیں، ورنہ کوئی سال میں 1 دفعہ کر لیتا، کچھ اجتماعی ختم دلواتا ہے یا سالانہ دلوا لیتا ہے یا 10ویں کا یا 40ویں کا، بس بات ختم۔ آپ اندازہ کریں میں حضور کی بات کر رہا ہوں، نہ اپنی نہ آپ کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی اور کی بات کر رہا ہوں، کہ کملی والے نے بھی اسی طرح یاد کیا یا حضور نے اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو جب ابو جہل نے آپ کے سر مبارک میں سریہ مارا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور نے رونا شروع کر دیا۔ سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ بڑے دلیر تھے اور شکار کیا کرتے تھے، گھوڑے پر ہرن کا شکار کرنے کے لیے آپ نکلے ہوئے تھے، تو ہرن کو جب آپ نے تیر نشانے پہ لگایا نا تو ہرن کو اللہ نے زبان دی، تو ہرن کہنے لگا کہ امیر حمزہ بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، پہلے اپنے بھتیجے کا تو خیال کر، اسے تو ابو جہل نے مارا ہے، وہ تو رو رہا ہے۔ اب آپ یہ بات میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، یہ واقعہ لمبا ہے، لیکن باپ کی عظمت بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو حضور نے باپ سے کیسے، حالانکہ حضور نے تو دیکھا بھی نہیں اپنے والد گرامی کو، حضور کی ولادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اب حضور دیوار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گھر آئے، نوکرانی نے روٹی رکھی سامنے، خادمہ نے، کنیزہ نے، آپ نے فرمایا روٹی اٹھا لو۔ وہ بڑی پریشان ہوئی کہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا دل نہیں کر رہا۔ کنیز کہنے لگی کہ دل کیسے کرے گا، امیر حمزہ تو بڑا بہادر بنا پھرتا ہے، تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رو رہا ہے۔ امیر حمزہ گئے، جب دیکھا تو حضور دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر رو رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں حضور کے پاس کوئی کمی ہے کسی چیز کی؟ جبریل جس کی طاقت یہ ہے کہ ایک بار نیچے رکھے دوسرا اوپر رکھے پوری دنیا کو جو سرما بنا سکتے ہیں، تو حضور کے پاس نہیں طاقت تھی؟ سب طاقت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا، لیکن حضور پاک رو رہے ہیں۔ جب امیر حمزہ گئے تو امیر حمزہ نے ایسے کر کے اپنا دائیں ہاتھ حضور کے نا کندھے مبارک پر رکھا، تو فرمایا بھتیجے تو کیوں گھبراتا ہے، میں تیرا چچا ہوں نا۔ تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے نا اپنے چچا کا ہاتھ سائڈ پہ کیا، فرمایا چاچا ہاتھ پیچھے کر لو، آج محمد کا باپ ہوتا نا تو پھر پوچھتا ہوں، یعنی جملہ حضور نے وہاں پہ فرمایا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ زندہ ہوتا تو پھر میں پوچھتا کہ مجھے ابو جہل نے کیسے مارا ہے۔ جب امیر حمزہ نے یہ سنا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا امیر حمزہ نے، سرکار کے ان لفظوں کے اندر، اس جملے کے اندر اتنا درد تھا کہ امیر حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے رونا شروع کیا، ابو جہل کے دروازے پر آیا روتا روتا، جب دروازے پہ دستک دی ابو جہل باہر آیا تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا ابو جہل باہر آ، تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا ہے۔ جب امیر حمزہ نے یہ ساری باتیں کی اس کے بعد حضرت امیر حمزہ پھر واپس آئے تو آ کر عرض کی کہ اے بھتیجے آپ پریشان نہ ہو، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا چاچا میں بدلے لینے نہیں آیا ہوں۔ تو عرض کی پھر آپ کیسے خوش ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چاچا میرا کلمہ پڑھو گے تو میں خوش ہوں گا۔ یعنی یہ بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو حضور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور یاد کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے والد گرامی۔ پھر اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے آج ہمیں تو اپنے باپ کی بڑی معذرت کے ساتھ ہم گاڑی پہ لکھوا لیتے ہیں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، موٹر سائیکل کی جو مین لائٹ ہے اس پہ لکھوا دیتے ہیں یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، مکان بنا کے باہر مین گیٹ پہ لکھوا دیتے ہیں میرے ماں باپ کی دعا۔ لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے، ماں باپ سے پیار نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیثوں میں یہ نہیں آتا کہ حضور اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور حضور نے ایسے کر کے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور والدہ کی قبر جو ہے اس کو گلاوے میں لے کر رونا شروع کر دیا؟ اور یہ حدیث پاک کا لفظ نہیں ہے فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقان کثیرہ، نبی پاک اتنی کثرت سے روئے
کہ سرکار کی ریش مبارک سے پانی گرنے لگا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آقا کیا بات ہے؟ فرمایا عائشہ یہ قبر جو میں دیکھ رہا ہوں نا یہ قبر میری ماں آمنہ کی قبر ہے. اور عمر کتنی تھی سرکار کی اس وقت؟ 57 سال حضور کی عمر تھی. 57 سال کی عمر میں میرے آقا باپ کو بھی یاد کر رہے ہیں اور والدہ کے غم میں بھی رو رہے ہیں اور اپنی امت کو بتا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون فی الجنہ ولا یشمون ریحا. کملی والے فرماتے ہیں 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں. واز فرماتے فرماتے حضور نے فرمایا جو بندہ جمعے والے دن والدین کی قبر پہ جائے گا نا اللہ کریم اس کے ہفتے کے گناہ معاف فرما دے گا. کہیں سبحان اللہ. یعنی ہفتے کے گناہ اللہ معاف فرمائے گا جو قبر پر جائے گا. اب وہاں جا کر پڑھنا کیا ہے؟ یہ میں نے اس حدیث میں نہیں پڑھا ہے کہ وہاں پر یاسین پڑھنی آپ نے سن. صرف اتنی بات ہے حضور فرماتے ہیں کہ جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبر پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا محفل حضور کی محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو کر. میرے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بالکل چھوٹا سا تھا جب میرے والدین فوت ہوئے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کی قبر کدھر ہے. دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں جمعے والے دن والدین کی قبر پر جاؤں اور مجھے ثواب ملے، لیکن یا رسول اللہ مجھے تو والدین کی قبر کا پتہ نہیں، لا علم میں تو نہیں جانتا. اب میرے آقا کریم علیہ السلام مختار کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب اتنی بات اس کی سنی نا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. حضور بھی آپ دیدہ ہو گئے، نم ہو گئی آپ کی آنکھیں. تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا تو چھوٹا سا تھا جب تیرے ماں باپ دنیا میں گئے ہیں. میرا باپ اس وقت گیا جب میں دنیا میں آیا ہی نہیں. یعنی میرے والد کا وصال اس وقت ہوا ہے جب میں ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بھی اور اپنی پوری امت کے لیے یہ میں مسئلہ بیان کر کے جا رہا ہوں کہ جس کو اپنے والدین کی قبر کا علم نہ ہو حضور فرماتے ہیں وہ جمعے والے دن مسلمانوں کی قبرستان میں چلا جائے، وہاں جا کر 2 سطور کھینچ لے، 2 لائنیں 2 سطریں بنا لے اور فرمایا اگر ایک ہے تو 1 سطر، 2 ہے تو 2. فرمایا ایک کو والد کی قبر تصور کر کے دوسرے کو والدہ کی قبر تصور کر کے فرمایا زیارت کرنا اس کا کام ہے، گناہوں کو معاف کر دینا میرے رب.